اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہیں الحمدللہ۔ آج سے ہماری صلاح سیریز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے لیسن نمبر 1 کے ساتھ۔ جیسے کہ ہماری جو صلاح ہے اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے ہوتی ہے، اللہ اکبر کی کلمات سے ہوتی ہے۔ اور ہم جب اذان کی ابتدا ہوتی ہے تو اذان کے سٹارٹ میں بھی کون سے کلمات ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ اکبر کے کنسیپٹ کو سیکھنا ہے اور اس کا امپیکٹ دیکھنا ہے اپنی لائف کے اندر۔ یہ تھوڑا سا آپ کے سائیکلوجیکل بلاکس کو بھی کلیئر کرے گا، آپ کی لائف کی جو ڈومینز ہیں ان کو بھی پرائورٹائز کرے گا کہ کون سی چیز آپ کی ترجیح ہونی چاہیے، کون سی چیز کب ترجیح ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈیپ جاؤں گی آج میں اس کنسیپٹ کے اندر۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ عربک کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، وہ صلاح سیریز کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ بٹ یہاں پر جو میں نے آپ لوگوں کو صلاح کروانی ہے، میں نے آپ کو انٹروڈکٹری سیشن میں بھی بتایا تھا کہ یہ میں نے کلاسیکل عربک آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنی ہے۔ تو ترجمہ پڑھ کے آپ لوگ یہاں تک ابھی تک نماز پڑھتے آئے ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ آپ کو وہ فیلنگ نہیں ملی، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ کوئی ایسا پارٹ مسنگ تھا جس کو فل کرنا ضروری ہے۔ اب کلاسیکل عربک سے ان کنسیپٹس کو سیکھ کر ہم اسی گیپ کو فل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اس کو بہت گراؤنڈ لیول پر کرواؤں گی، اس عربک کو بہت گراؤنڈ لیول میں جا کے سمجھاؤں گی۔ جن کو تو یہ کنسیپٹس آتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید برکت دے علم میں اور عمل میں، اور جن کو نہیں آتے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک کنسیپٹ آپ کو ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا، ریکارڈڈ سیشن آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ نے اس کو ایک دفعہ دوبارہ لے لینا ہے۔ ایفرٹ پٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹ کو ایکنالج کریں گے، اس کی قدر کریں گے اور آپ کو صلاحیت عطا کر دیں گے اس چیز کو سمجھنے کی۔ اور اگر اپنی ایفرٹ پٹ نہیں کریں گے اور نمبر آف کوسچنس کرتے جائیں گے اور کہیں گے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو ابھی آپ کا برین یوز ٹو نہیں ہے اس چیز کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ جب ہم چیز کو کرتے رہتے ہیں تو ہمارا برین آٹومیٹیکلی ان چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ذمہ داری میری ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ پوری سیریز مکمل کروانی ہے شعبان اور رمضان کے اندر انشاءاللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ۔ اور ایک ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ لوگوں نے ان سیشنز کو لینا ہے اپنی ذمہ داری پر، کیونکہ میں آپ کے سر کے اوپر ڈنڈا رکھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگ میرے سامنے موجود نہیں ہیں کہ میں جس سے پوچھوں کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا۔ ہر ایک نے یہاں پر اپنی صلاح کے لیے وہ لوگ آئے ہیں اور اپنی صلاح کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم نے مرنا ہے تو ہم سے پہلا سوال ہماری نماز کا ہی ہوگا۔ ہم نے آخرت میں جا کے جواب دینا ہے اپنی نماز کا۔ نماز ہماری جنت کے لیے ہماری کی ہے، ہمارے پاس کی نہیں ہوگی تو ہم نہیں جا سکیں گے۔ گھر کا اگر تالا لگا ہوا ہو اور آپ کے پاس چابی نہ ہو تو کیا آپ گھر کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں؟ اب نماز وہ چیز ہے کہ اگر وہ ہے نا ہمارے پاس تو ہم سیف زون میں ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے یا وہ ڈسٹرب ہے اور ہم ادا کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے۔ نماز کی ادائیگی اور ہوتی ہے، نماز کو پڑھنا اور ہوتا ہے۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ہوتا ہے نا کہ فزیکل ایکسرسائز جسٹ وہ کر رہے ہیں، آپ کو ڈیپ لیول پر کوئی کنیکشن فیل نہیں ہو رہا، آپ خشوع کے ساتھ نماز نہیں ادا کر رہے، آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ نماز ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز میں نا کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے اور ہمیں اس کا رزلٹ عطا کر دینا ہے۔ آپ کانسیپٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر اگر آپ لوگوں کا 30 to 40 منٹس چلا بھی جائے نا، آپ لوگوں نے فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ نے 20 منٹس کی کنسسٹنسی بنانی ہے۔ دیکھیں 20 منٹس کی کنسسٹنسی کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا برین نا بڑے ٹاسک کو نہیں کرتا۔ ہم پروکریسٹینیٹ جب کرتے ہیں نا تو پروکریسٹینیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے یا ہمیں عادت ہی نہیں ہے کرنے کی۔ ہم پروکریسٹینیٹ جب کرتے ہیں یعنی جب چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے کہ ہمارا برین اس چیز کو ہیوی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ہیوی سمجھتا ہے تو اس ٹاسک کی جانب نہیں جاتا۔ اور پروکریسٹینیشن کو بیٹ کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جسٹ 5 منٹ کے لیے اس کام کو شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کہہ کے میں نے جسٹ 5 منٹ کرنا ہے شروع کر دیں گے تو آپ اس کے لیے گھنٹہ بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ بلاک جو ہوتا ہے نا وہ جسٹ سٹارٹ میں ہوتا ہے، جب وہ بلاک سٹارٹ والا کلیئر ہو جائے گا دین آٹومیٹیکلی آگے کام ہو جانا ہے۔ اور ایک تو یہ ہے پروکریسٹینیشن کو بیٹ کرنے کا طریقہ۔ سیکنڈ کیا ہے کہ آپ اپنے ٹاسک کو چھوٹا کر دیں۔ چھوٹا کریں گے تو کنسسٹنٹلی اس کو ڈیلی بیسس پر کریں گے۔ لائک اگر آج آپ کی کلاس جو ہے نا وہ 40 منٹس کی لیکسپوز ہو جاتی ہے یا 30 منٹس کی ہو جاتی ہے، آپ نے 20 منٹس کی کلاس لینی ہے، دین باقی کے 20 منٹس کل مکمل کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر کل کا جو لیکچر ہوگا اس کی 20 منٹس کی اگلے دن، پھر اگلے دن، اگلے دن۔ اس طرح شاید آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے، جہاں پر آپ کے 2 منتھس لگنے ہیں شاید آپ کے 3 منتھس لگ جائے، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کا مکمل ہوگا۔ آپ اس کیٹیگری کے اندر نہیں آ رہے ہوں گے جنہوں نے ایک دن تو مکمل کام کیا ہے لیکن پھر 5 دن کا گیپ لے لیا اور پھر ان کو 10 دنوں بعد یہ یاد آیا کہ میں نے تو صلاح سیریز کے لیکچرز لینے تھے، اور پھر وہ نہیں لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ باقی اس لیکچر کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو 3 ایپس کے لنکس مل جائیں گے۔ پہلا ایپ کا لنک ہے قرآنلی ایپ ہے وہ،
قرآنلی ایپ جو ہے یہ پیڈ ایپ ہے، بٹ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ اس کو فری یوز بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے آپشن دیا ہوا ہوتا ہے جنہوں نے اس کو بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کافی اچھی ایپ ہے، میں اس کو تقریباً 2 ایئر سے استعمال کر رہی ہوں اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی شیئر کر رکھا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے، اور اس کے جو پیڈ ہے نا تو وہ جسٹ 200 آپ کو منتھلی پے کرنا پڑتا ہے، اور آپ ایک بہت اچھے کنسسٹنٹ وے میں ڈیلی بیسس پر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو شو ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے دن قرآن پڑھا ہے، آپ کی ڈیلی کی اسٹریک وہاں پہ بنتی ہے۔ آپ ایک بھی دن اسکپ کریں گے تو آپ زیرو پہ چلے جائیں گے، اور آپ کو وہاں پہ ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ تو میں نے بیسیکلی جو اپنا ٹارگیٹ رکھا تھا نا وہ میں نے 5 آیات کا رکھا تھا، 5 آیات میں ڈیلی وہاں سے قرآن لی ایپ سے پڑھتی تھی، اور 5 آیات میں اسی میں ایک صورت نکال کے سورۃ البقرہ کی 5 آیات پڑھتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا ٹارگیٹ تھا جو کہ الحمدللہ میرا پورا ہو رہا ہے، اور میں کنسسٹنٹلی اس میں چل رہی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی جب اپنے ٹاسک کو چھوٹا رکھیں گے، وہاں پر آپشن ہے آپ 10 آیات کا ٹارگیٹ بنا لیں، گول بنا لیں، یا 15 کا بنا لیں، 25 کا بنا لیں، یا 5 کا بنا لیں۔ میں نے 5 کا بنایا تھا، اور 5 کے ساتھ زیادہ تر لوگ کنسسٹنٹ رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ زیادہ کا گول رکھ لیتے ہیں اس وقت موٹیویشن میں، اس وقت جذبے میں، پر وہ جو ایموشن ہوتا ہے نا اس کی ایک وقت تو پیک ہوتی ہے، دین وہ ایموشن ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ جب وہ ڈاؤن چلا جاتا ہے نا اس میں آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور وہ کنسسٹنسی آتی ہے جب آپ کا برین کسی چیز کے لیے ہیوی فیل نہ کر رہا ہو، تب آپ پروکریسٹینیٹ نہیں کرتے، ورنہ گیپ آ جائے گا۔ تو یہ قرآنلی ایپ ہے، کافی اچھا ہے، بٹ میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر یہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ جو چیز اگر فریلی اویلیبل ہے نا تو اس کو فری اویل کر لیا جائے اور وہاں پر پے نہ کیا جائے۔ دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے، ایسے جو کازز ہوتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جس میں لوگوں کے لیے کوئی ویلیو ایڈ ہو رہی ہوتی ہے، سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہاں پر آپ 200 منتھلی پے کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا، کسی دوسرے کو نہیں پتا، جن لوگوں نے اس ایپ کو بنایا ہے ان کو نہیں پتا، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تو آپ سنسیئرلی چلیں، اور وہاں پر اگر 200 پے کر سکتے ہیں دین پے کریں، اور آگے اپنی جرنی کو سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے وہاں پر آپشن گیون ہے، آپ اس حساب سے اس کو فریلی اویل کر لیں۔ میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ان ایپس کا DTD کے ساتھ، ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بنانے والے کوئی اور ہیں، میں ان کو پرسنلی بالکل بھی نہیں جانتی ہوں، لیکن یہ ایپس وہ تھیں جنہوں نے میری لائف میں ایک پازیٹیو ویلیو ایڈ کی ہے، سو دیٹس وائی میں اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور ہمارے جو قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی اس کو فالو کرتے ہیں، اور اچھی روٹینز ان کی بلڈ ہو چکی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور ایپ ہے آپ کا پریئرلی ایپ، ٹھیک ہے۔ اس پریئرلی ایپ کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس نا ٹائم زونز ہوتے ہیں، لائک ایک آپ کا گرین زون آئے گا، ایک آپ کا یلو زون آئے گا، ایک آپ کا ریڈ زون آئے گا۔ جب آپ کی اذان ہوئی ہے نا آپ کے ریجن میں، جہاں پر بھی آپ ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اذان ہوئی ہے، اگر آپ اس اذان کے بعد 20 منٹس کے اندر اندر نماز ادا کر لیتے ہیں نا تو آپ کی صلاح اول وقت میں کنسیڈر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو اول وقت میں نماز کی ادائیگی پسند ہے۔ اور اگر آپ 20 منٹس کے بعد کر رہے ہیں تو یہ اورنج زون یا یلو زون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ اسٹل اٹس ایکسیپٹیبل، آپ کوشش کر سکتے ہیں اول وقت میں جانے کی۔ اگر آپ کو کسی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکے گرین زون میں، دین ٹرائی یور بیسٹ ٹو پرے ان دا اورنج زون، اوکے۔ دین آپ کا آتا ہے ریڈ زون۔ ریڈ زون ان کے لیے ہے جنہوں نے بالکل آخر وقت میں نماز پڑھی ہے۔ اب ان زونز کا یہاں پر ایک چیز مسنگ ہے، اور وہ ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کسی چیز کے ساتھ اس کو ٹک کر سکیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت اچھا کیا ہے جنہوں نے بھی اس ایپ کو بنایا، بیکاز اگر تو ہوتا نا کہ جو آپ نے نماز نہیں پڑھی اور آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے کہ یہ نماز میں نے نہیں پڑھی ہوئی، کراس کر دینا ہے، تو میجورٹی کا کیا ہوتا کہ ان کا یہ والا ہائی جا رہا ہوتا اور باقی گرین اور ریڈ، گرین اینڈ اورنج جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہوتا۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے نماز نہ پڑھنے کی چوائس آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس جسٹ ایک چوائس ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، آپ نے صلاح ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، آپ کی اس لائف کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کی نیکسٹ لائف کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ اگر اس چیز میں ارسپانسبل ہیں دین آپ اپنی پوری لائف میں مینجمنٹ کے ساتھ، ایک ریگولیرٹی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، بیکاز جو اپنی صلاح کو لے کے رسپانسبل ہے نا وہ اپنی لائف کی باقی ڈومینس میں رسپانسبل نہیں ہو سکتا۔ ایز اے مسلم، جو نان مسلمس ہیں ان کے لیے تو یہ چیز ہے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ ڈفرینٹ زون کے ہیں۔ ہم جب مسلم ہونے کی بات کرتے ہیں تو تب ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے پاس صلاح نہ ادا کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی نماز کی ادائیگی فرض ہے، وہاں پر بھی نماز کو نہیں چھوڑا گیا، ایک گروپ نماز کی ادائیگی کرے گا، دوسرا گروپ وہاں پر پہرا دے گا، پھر جب وہ ایک گروپ نماز ادا کر چکا ہے تو دوسرا آ کے نماز ادا کر لے گا۔ جنگ کے میدان میں بھی یہ نہیں ہے، اور اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کر پڑھیں، آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کر پڑھیں، بٹ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہیں سے اندازہ لگائیں کہ جس چیز کے اوپر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی امپورٹنس دی ہے،
تو اس چیز کو لے کے ہم اتنے لائٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پریئرلی آپ کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی نماز کو گرین زون اور اورنج زون کے اندر لے کر آئیں. اگر آپ ابھی آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ اورنج زون کے اندر جائیں. اگر آپ اورنج زون والے ہیں دین کوشش کریں کہ آپ گرین زون کے اندر جائیں. وہاں پر یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، میلز اس چیز کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، تو وہ اس آپشن کو کلک کریں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا جس کلر میں آپ لوگ اب جا رہے ہوگے وہ الگ، وہ کلر آپ کا اپ ہوگا، اور جس چیز میں ڈاؤن ہے، جیسے اگر آپ کی ایک بھی نماز آخری وقت میں نہیں ہے تو ریڈ جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا، اور اگر آپ نے کچھ نمازیں اورنج میں پڑھی ہیں تو وہ اس طرح سے جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسٹریک شو ہو رہی ہوگی، آپ کی نماز کی جو حالت ہے نا وہ اس طرح سے آپ کو شو ہو رہی ہوگی ایک گراف کی صورت میں. ٹھیک ہے، اب یہ پریئرلی آپ کا ہو گیا، اس میں نوٹیفیکیشنز بھی انیبل ہیں، اور اس میں فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مطابق آپ لوگ اپنی عصر کا ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اب جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے اس فقہ کے اکارڈنگ اپنی عصر کی ٹائمنگ کر لے، کیونکہ جو فقہ شافعی ہے اس کے اکارڈنگ کیا ہے کہ نماز جو اذان ہے عصر کی وہ جلدی ہو جاتی ہے، فقہ حنفی کے اکارڈنگ تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے. تو اٹس ٹوٹلی فائن، آپ لوگ اپنی فقہ کے اکارڈنگ اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں. دین آپ کے پاس ایک اور ایپ ہے جو میں نے شیئر کیا ہے، ٹیچر اسسٹنٹ سے میں نے شیئر کر دیا ہے، وہ اس کو ڈسکرپشن کے اندر ساری چیزیں شیئر کر دیں گی. ہیبٹ ناؤ یہ ایپ ہے. ہیبٹ ناؤ میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی اچھی ہیبٹس بلڈ کرنی ہے. ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم مجموعہ ہوتے ہیں اپنی ہیبٹس کا. جیسی ہماری عادتیں ہیں ویسے ہم ہیں، اور شیطان کا گھر بری عادتوں میں ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا، شیطان کا گھر بری عادتوں میں ہوتا ہے. پہلے اپنے ساتھ بیٹھو کچھ دیر اور دیکھو کہ آپ کی کون کون سی بری عادت ہے، کیونکہ آپ نے نا اپنے نیکسٹ ورژن میں اسٹیپ ان کرنا ہے. جیسے آپ آج ہیں ویسے کل آنے والے دن میں آپ نے نہیں ہونا. آپ کا جو نیو ڈے ہے وہ نیو می ورژن ہونا چاہیے. می پلس میں آپ نے اسٹیپ ان کرنا ہے. اور یہ می پلس کب آئے گا؟ جب آپ کی ہیبٹس اپ ٹو ڈیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کی ایک رانگ ہیبٹ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، دیر سے جاگتے ہیں. ٹائم سے سوئیں، ٹائم سے جاگیں، ایک اچھی ہیبٹ بلڈ کریں. آپ کی لائف میں کوئی فزیکل روٹین نہیں ہے تو ایک اچھی ایکٹیو لائف سٹائل کی روٹین بلڈ کریں. پہلے ہوگا، کبھی کنسسٹنٹ ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. چھوٹا گول رکھیں گے تو آپ کنسسٹنٹ رہیں گے، اور اس طرح آپ کی ہیبٹس کی اسٹریکس بن سکتی ہیں، اور ذکر اذکار کی بھی ایون آپ اسٹریکس بنا سکتے ہیں. اور میں نے بیسیکلی اس ایپ میں درود و سلام کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور ڈیلی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے میرا، اور میں اس کے مطابق اس کو ڈن کر کے تو پھر وہاں پہ ڈن کر لیتی ہوں. اور یہ ایک بہت اچھی موٹیویشن ہے کہ جب آپ کے لیے 100+ ڈیز کی، بیکاز ایک ہیبٹ کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو 21 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سائنس. ٹھیک ہے، اور اس ہیبٹ کو ان اے لائف اسٹائل اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو 90 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں، مینس 3 months. ٹھیک ہے، 3 months کے اندر اگر آپ اس چیز کو فالو کرتے رہیں گے نا، چھوٹا رکھیں گے، فالو کرتے رہیں گے، دین وہ چیز بن جائے گی، آپ کی لائف اسٹائل کا پارٹ بن جائے گی. تو یہ چیز آتی ہے، اس طرح سے آپ لوگ اس کو کنسسٹنٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ آپ لوگوں کے چیٹ گروپ کے اندر جو واٹس ایپ کی کمیونٹی ہے آپ کی، ایک اناؤنسمنٹ ٹیب ہے. ٹھیک ہے، اس اناؤنسمنٹ ٹیب کے اندر کیا ہے کہ آپ کو لیسنس کے لنکس ملا کریں گے. لیسن آپ کا یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا. اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، زوم پر ہماری لائیو کلاس کیوں نہیں ہو سکتی؟ دا ریزن از کہ یہاں پر پروفیشنلز بھی موجود ہیں، جسٹ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی اسٹڈیز سے فارغ ہو چکے ہیں، یا دن کا جس وقت کلاس ہونی ہے اس وقت ان کے پاس ٹائم ہے، وہ فری ہیں تو کلاس میں آ سکتے ہیں. بہت سارے ایسی لیڈیز ہیں جو ورک بھی کرتی ہیں، اپنی جابس پر بھی ہوتی ہیں، دین وہ گھر میں بھی اپنا پارٹ پلے کر رہی ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے میلز ہیں جو جابس پر ہوتے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک ایسا گراؤنڈ دیکھنا ہے جو ہم سب کے لیے فلیکسیبل ہو اور ہم کنسسٹنٹ رہ سکیں، ریگولر رہ سکیں. تو آپ کے پاس ڈیلی 7 PM منڈے ٹو فرائیڈے، یا پھر 8 PM منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے ڈیز ہیں کلاس کے. 7 PM یا 8 PM آپ کے پاس کلاس کا لنک آ جائے گا. آپ نے اس لنک کے اوپر جانا ہے. اس کلاس کے لنک کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس یوٹیوب کی ویڈیو کی ڈسکرپشن آپ نے چیک کرنی ہے. اب جو اسٹڈی ریسورسز وقت میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی یہاں پر لکھوں گی، پورے کا پورا جو کنسیپٹ ایکسپلین کروں گی، وہ PDF آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہوگا، ڈرائیو لنک. آپ نے وہاں پہ جانا ہے، آپ نے وہ PDF ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے تاکہ کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہ آئے. تو یہ آپ کا اسٹڈی ریسورس ہوگا. اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا ریسورسز ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملیں گے. ہر لیکچر کے اندر جو بات کی جا رہی ہوگی وہ سارا کچھ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو ایک پراپر وے میں آرگنائز رکھ کے یہ سیریز ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. آپ لوگوں نے بس اپنی اچھے سے ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور جو چیٹ گروپ ہے، چیٹ گروپ کے اندر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان نیسیسری ٹیکسٹ کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھ کے کہ وہ لیسن نہیں لیں گے لیکن اپنے سوالات جو ہیں وہ چیٹ گروپس کے اندر کریں گے. دیکھیں، آپ کی پہلی ذمہ داری کیا آتی ہے؟ جب میں ان لیسنس کے اندر آپ کا جو ہر سوال ہے نا وہ میں نے ان لیسنس میں ایکسپلین کرنا ہے، اس کو ایڈریس میں نے یہیں پہ کرنا ہے. میں گروپ میں نہیں کروں گی، میں پڑھوں گی وہاں پہ جہاں اس گروپ میں مجھے آنسر کرنا ہے، میں ضرور کروں گی. بٹ وہ کوشچنس
جو کنسیپچुअल होंगे उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ग्रुप में अगर मैंने किया तो वो कुछ लोग पढ़ेंगे, बाद में चैट जो है वो आगे पीछे हो जाएगी, बाद के लोगों को वो नहीं मिलेगा. लेक्चर में अगर वो रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो सबको मिल जाएगा उस चीज़ का आंसर, इसलिए आपको आंसर्स लेक्चर्स के अंदर मिला करेंगे. ठीक हो गया. और चैट ग्रुप जो है आपका अब ये ओपन हुआ करेगा जस्ट ऑन संडे. जस्ट संडे को मॉर्निंग में आपकी चैट ऑन हो जाया करेगी. आपके पूरे वीक के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कंसर्न्स होंगे, आप संडे वाले दिन वहाँ पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दें एंड देन नेक्स्ट वीक में आपको आंसर्स मिल जाया करेंगे इंशाल्लाह. और इस तरह हम अपनी एक अच्छी जर्नी कंसिस्टेंट बेसिस पर ऑर्गेनाइज रखते हुए कवर कर पाएंगे. अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर. कॉन्सेप्ट हमारा आज का क्या है कि हमने बात करनी है तकबीर पर. अजान की इब्तिदा होती है अल्लाह अकबर से और सलाह की भी इब्तिदा होती है अल्लाह अकबर के कलिमात से. और हम ये भी देखते हैं कि नमाज के अंदर जस्ट हम स्टार्ट में अल्लाह अकबर नहीं कहते, हम रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, हम खड़े होते हैं, तब भी हम अल्लाह अकबर कहते हैं. तो बार बार अल्लाह ताला ने अल्लाह अकबर के कलिमात की रिपीटिशन इन सलाह क्यों रखी है? सलाह अजान की इब्तिदा अल्लाह अकबर से क्यों है, सलाह की इब्तिदा अल्लाह अकबर से क्यों है, सुभान अल्लाह से क्यों नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह से क्यों नहीं है? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने दिमाग में ना बनाने चाहिए ताकि आप इस जानिब आ सकें कि तर्जुमे के अलावा भी एक दुनिया है जो आपने एक्सप्लोर करनी है, जिसको आपने समझना है और अपनी लाइफ में अपने पैराडाइम्स को, मतलब अपने सोचने के अंदाज को चेंज करना है. हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से है. हड्डियाँ सबके पास हैं, गोश्त सबके पास है. आपकी सोच मुझसे मुख्तलिफ होगी, मेरी सोच आपसे मुख्तलिफ होगी. बस ये सोच है जो हमें मुनफरिद बनाती है. हमने क्या करना होता है, हमारी सोच बिल्ड होनी होती है. क्या आपने कभी ये अंदाज़ा किया कि कुरान हमारा माइंडसेट बिल्ड कर रहा होता है? अल्लाह ताला ने जिन अल्फाज का चुनाव किया ना, उससे हमारा माइंडसेट बिल्ड हो रहा होता है, हमारी सोच बन रही होती है, क्योंकि हमारी सोच के बाद हमारा अमल होता है. जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसके बाद हम अमल भी कर रहे होते हैं. अब अल्लाह अकबर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगी. इन अरबिक एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है, अगर मैं आपके सामने ये लिखूँ ना मोहम्मद, मैं जस्ट इसको एज अ वर्ड ले रही हूँ, ठीक है, मोहम्मद. अब इस मोहम्मद लफ्ज़ के अंदर क्या है कि ये मोहम्मदुन भी हो सकता है, ये मोहम्मदन भी हो सकता है, और ये मोहम्मदिन भी हो सकता है. ऐसा ही है. अब यहाँ पर आपने नोट करना है कि चीज़ें क्या क्या हैं. एक तो ये और ये. हम डबल हरकत जब आती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम, इधर जो हमने देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि तनवीन आ रही है. तनवीन कहते हैं डबल हरकत को. यहाँ पर उन, अन और इन का साउंड है ना, तो ये जो डबल होता है ना, इसको हम कहते हैं तनवीन. बहुत सारों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो ये तनवीन होगी. अब उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि क्या मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, इनके अंदर कोई डिफरेंस है? ये सब सेम है. अगर आप देखें तो डिफरेंस आपको आखिरी लेटर की हरकत में मिल रहा है. ऐसा ही है. और ये कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं. तो हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिख देते हैं कि 3 हालतें हैं हमारे पास. सही है, 3 हालतें हो गई हैं उन, अन और इन के स्ट्रक्चर के साथ. अब मैं आपके सामने एक और वर्ड लिखती हूं, इब्राहिम. अब इब्राहिम के स्ट्रक्चर में इब्राहिमू, इब्राहिमा और इब्राहिमा. अब यहां पर क्या पॉइंट्स हैं? इधर पॉइंट्स ये हैं कि इधर हमारे पास तनवीन क्या आ रही है या नहीं आ रही? तनवीन नहीं आ रही. आपका साउंड कैसे चेंज हो गया? चेंज इस तरह से हो गया है, ऊपर क्या था? उन, अन और इन. अब इधर ऊ है, आ है और आ है. ऐसा ही है. अब इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि तनवीन इस लफ्ज़ के अंदर नहीं आ रही. अब सेकंड पॉइंट क्या है? अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर उन, अन और इन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऊ, आ और आ का स्ट्रक्चर है. ई का स्ट्रक्चर नहीं है ना, हालांकि इब्राहिम ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा. इसका मतलब है इधर कितनी हालतें हैं? 2 हालतें हैं. 3 अल्फाज हैं लेकिन हालतें 2 हैं. तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि जो 3 हालतें हमने पढ़ी थी पहले, वो भी इधर नहीं आ रही. सही हो गया. अरबी में कुछ अल्फाज होते हैं जो 3 हालतें ले सकते हैं और उनके अंदर तनवीन भी मौजूद होती है. मोस्टली जो अल्फाज होते हैं ना, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इस कैटेगरी को कहा जाता है, इस कैटेगरी को कहते हैं मुनसरिफ. मुनसरिफ या फिर
فلی فلیکسیبل. اب ان کو فلی فلیکسیبل ہم نے کیوں کہہ دیا؟ فلی فلیکسیبل ہم نے اس لیے کہا ہے بھائی کہ دیکھیں ایک تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ تنوین بھی لے پا رہے ہیں، ان کی 3 حالتیں بھی بن پا رہی ہیں، تو ایزی پیزی لیمن سکویزی والا کیس ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کو الاؤ ہے. جیسے ہمارے ملک میں نیشنلز ہوتے ہیں نا اور انٹرنیشنلز ہوتے ہیں، تو نیشنلز کو کچھ چیزیں الاؤ ہوتی ہیں اور جو انٹرنیشنلز ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. سیم از دا کیس. اب یہ والی جو کیٹیگری ہے نا، اس کیٹیگری کے لوگوں کے پاس نا وہ نیشنل والا کیس ہے کہ یہ ٹریفک کے قانون کو توڑ بھی سکتے ہیں، جو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں تو کافی زیادہ چلتا ہے بھائی. خیر ان کے پاس تنوین بھی ہے اور 3 حالتیں بھی ہیں. اب ہم نے اس کیٹیگری کو، نیچے والی کیٹیگری کو دیکھنا ہے. یہ والی کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف، یا پھر یہاں پر جسٹ یہ پڑھیں کہ اس کو کہتے ہیں پارٹلی فلیکسیبل. اب پارٹلی فلیکسیبل سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟